الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دیکھیں، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایسے توہر میں طلاق دے، تعلق قائم کیا ہو اس میں طلاق دے، بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دے دے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی ایسی پاکی توہر میں بیوی سے ہم بستری کی ہو طلاق دے تو اس کا حکم، تو ایسی صورت میں بھی واقعہ طلاق نہیں ہوگی۔ جیسے حیض کی حالت میں کوئی طلاق دے دے اپنی بیوی کو، تو پہلے ہم نے بات کی وہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی، وہ شمار نہیں ہوگی۔ جیسے وہ ایسی کہ جیسے اس نے طلاق دی ہی نہیں، اب بھی اس کے پاس 3 آپشن باقی ہیں۔ اب وہ توبہ کرے کیونکہ اس نے قرآن حدیث کی مخالفت کی ہے، ایسے طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ جیسے نکاح کے کچھ شرائط ہیں، کوئی طریقہ ہے، اسی طرح نکاح کا بھی، طلاق کا بھی کوئی مراحل ہیں، کوئی طریقہ ہے، کوئی شرائط ہیں، کوئی رکن ہے۔ تو جیسے نکاح کے کوئی مسائل ہیں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہے، ساری چیزیں پائی جائیں، اسی طرح طلاق کے بھی معاملہ ہے۔ تو جیسے حیض کی حالت میں طلاق دی واقعہ نہیں ہوگی، اسی طرح اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو ملا ہے، بیوی پاک ہوئی ہے، غسل کی ہے، حیض کے بعد شوہر ملا ہے، اب پورا مہینہ اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے طلاق دینی ہے اس پورے مہینے طلاق نہیں دے سکتا۔ ہاں، اگر بیوی نے حیض کیا، غسل کر لیا، حیض ہے غسل کر لیا، اب اس نے شوہر نے ہم بستری نہیں کی، ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، 3 ہفتے گزر گئے، اب شوہر طلاق دے دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مانی جائے گی۔ لیکن اس مہینے اگر ہم بستری کر لی ہو تو وہ بھی طلاق نہیں مانی جائے گی۔ اگر کوئی دیر ہے، حرام کر رہا ہے، اور طلاق نہیں مانی جائے گی۔ یہ اس میں بات ہے، حیض میں بھی نہیں ہے اور اس توہر میں بھی نہیں ہے جس سے آپ ملے ہوں۔ یہ سبھی اس مسئلے کو سمجھیں۔ اسی طرح اگر کوئی ایک مجلس میں ایک سے زیادہ طلاقیں دیتا ہے تو صرف ایک طلاق واقعہ ہوگی، جو ایک زیادہ طلاقیں ہیں وہ واقعہ نہیں ہوں گی۔ یہ بھی مسئلے کو سمجھیں۔ اگر کوئی 3 طلاقیں دیں تو وہ بھی واقعہ نہیں ہوں گی، ایک ہی واقعہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اب حکمت کیا ہے اس کی پابندیاں جو شریعت نے رکھی ہیں، اگر کوئی اس کا لحاظ رکھے معاشرے میں تو طلاق کی ریشو بہت کم ہو جائے گی۔ وہ لوگ تو طلاق دے ہی نہیں سکیں گے، جب غصہ آیا طلاق کہہ دیا، وہ تو نہیں دے سکیں گے، اور جب طلاق دیتے ہیں پھر فوراً مسئلہ بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو بچیں گے نا، جو بڑا پکا ارادہ کرے، پختہ یقین ہو، وہی دے سکے گا۔ آسانی سے طلاق، دیکھیں طلاق والا مرحلہ بڑا مشکل ہے، وہ ساری شرائط ہیں۔ خلا آسان ہے، لوگوں نے خلا کو مشکل کر دیا، طلاق کو آسان کر دیا۔ طلاق کا مرحلہ تو بڑا مشکل ہے، اتنی آسانی سے نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بعض مولویوں نے کیا ہے آسان معاملہ، شریعت میں یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، اس کی بڑی شرائط ہیں۔ تو اس لیے طلاق کی دینے کی جو پابندیاں ہیں، حکمتیں ہیں، وہ طلاق کو حیض کی حالت میں نہ دی جائے۔ اس میں جو حکمتیں ہیں، پابندیاں ہیں، وہ یہی ہیں کہ طلاق کی ریشو کم ہوگی، بہت کم لوگ طلاق دے سکیں گے۔ ہو سکے جب غصہ آئے، بیوی طلاق لینے کی حالت میں نہیں ہے، غصہ بعد میں ختم ہو جائے، طلاق سے بچ جائے۔ مثال کے طور پہ بیوی حالت حیض میں ہو، توہر پاکی والے میں ہے، لیکن شوہر ملا ہے، اب طلاق نہیں دے سکتا۔ اگر شوہر دینا چاہے تو اس کو پابندی یہ ہو سکتی ہے کہ بعد میں اس کا، یہ پابندیوں کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کا ارادہ بدل جائے۔ جب بیوی پاک ہو اور طلاق دینا کوئی اس کا ارادہ بدل جائے، دیکھیں جب بیوی پاک ہوگی تو اس کا ارادہ بدل بھی تو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور طلاق دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے اس کو آسان کر دیا۔ دوسرا، اگر جب بیوی کوئی قوانین کی پابندی کریں گے تو اچانک طلاق کوئی نہیں دے سکے گا۔ غصے میں ہو سکتا ہے بندہ پابندی ہو اور طلاق، دیکھیں بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ غصے میں آدمی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر پابندی ہو تو طلاق تو نہیں پھر ہو سکے گی، اگر یہ پابندیاں رکھی جائیں۔ اسی طرح بہت سارے گھر بچ جائیں گے اگر شوہر کو سوچنے کا موقع مل جائے گا۔ اس میں بہت سارے شوہر صحیح طلاق دے کر، بعض کا طلاق دے کر شام کو مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کم از کم ان لوگوں کے گھر تو بچیں گے نا، بچ سکتے ہیں کہ نہیں بچ سکتے۔ طلاق وہی شخص دے سکتا ہے جو پختہ ارادہ، پختہ یقین کرے، وہ اپنی بیوی کو دیکھے گا کس حالت میں، انتظار کرے گا، پھر وہ طلاق دے گا۔
تو لہٰذا جو ہماری شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، فائدے ہیں ہمارے لیے، ان کا لحاظ رکھیں۔ ہماری شریعت یہ نہیں چاہتی کہ میاں بیوی کا رشتہ اچانک ختم ہو جائے۔ اگر طلاق بدعی واقعہ کریں گے تو یہ رشتہ اچانک ہی ٹوٹ جائے گا، فوراً ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم طلاق سنی نافذ کریں، اس کو ترجیح دیں، تو میاں بیوی کا رشتہ اتنا اچانک ختم نہیں ہوگا، خلا والا معاملہ آگے آئے گا، وہ آسان ہے۔ لیکن جو طلاق والا پروسیس ہے یہ ذرا مشکل ہے، تو اس لیے شریعت نے یہ ساری رکھی ہیں پابندیاں کہ میاں بیوی کا رشتہ اچانک ختم نہ ہو، سوچ سمجھ لیں، یہ اس لیے پابندیاں رکھی ہیں، اور ہمیں بھی ان پابندیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔